قرآن مجید کا ایک نام برہان ہے، برہان، اور ایک نام نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو برہان اور نور کہا ہے۔ برہان کا کیا معنی ہوتا ہے میں ابھی بتا رہا ہوں۔ دیکھیے سورۃ النساء جو 4 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 170 پر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ کہا کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ پہنچی اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ کیا فرمایا؟ اے لوگو، اس میں ہر ایک لوگ داخل ہیں، مسلمان ہو، یہود ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی آدمی ہے، انسان ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگو، تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے دلیل آ پہنچی ہے، برہان، دلیل آ پہنچی ہے، اور ہم نے تمہاری جانب، تمہاری طرف واضح بالکل کلیئر نور اتار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں قرآن کو برہان اور نور دونوں کہا، برہان اور نور دونوں کہا۔ برہان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں تمام انسانوں کو خبر دیا ہے کہ اس نے ایک عظیم برہان اتار دیا۔ عظیم برہان کہتے ہیں وہ الدلیل القاطع للعذر، ایسی دلیل، ایسا ثبوت جو عذر کو ختم کر دیتا ہے، عذر، بہانہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی دلیل جس کے بعد اب کوئی بہانہ، عذر نہیں چلے گا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو قرآن نہیں پڑھا تھا، میں اللہ پر کیسے ایمان لاتا، اب نہیں چلے گا، قرآن اتر چکا ہے۔ اب کوئی نہیں کہے گا کہ مجھ کو اسلام بتانے والا کوئی نہیں تھا، نہیں، اب قرآن آ گیا ہے، عذر کو ختم کر دیا۔ ایسی دلیل جس کا جواب کسی بھی بہانے سے نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دیا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ قرآن تو ایسے ہی بنا لیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو برہان لاؤ، دلیل لاؤ۔ تو دلیل کو کہتے ہیں برہان، یہ اللہ کی طرف سے دلیل ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بہت اہم بات کہ قرآن مجید کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے تو برہان کہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آیا۔ ہم کوئی دلیل دیں، آپ کوئی دلیل دیں تو یہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دلیل ہے، اللہ کی طرف سے یہ دلیل ہے۔ اس کی عظمت پر یہ دلیل ہے کہ بہت بڑی چیز ہے قرآن مجید، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز۔ کتنی بڑی چیز ہے اللہ اکبر! دیکھیے دلیل ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، ایک لمبی روایت کا ٹکڑا میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا القرآن حجت لک او علیک، القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تو تمہارے خلاف دلیل ہے۔ تمہارے حق میں دلیل ہے تو اگر اس پر عمل کریں گے تو یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے سفارش کرے گا، یہ شفاعت کرے گا قرآن مجید کہ اے اللہ اس پر یہ عمل کر رہا تھا۔ حدیث میں یہ پوری بات واضح ہے، تو ہمارے لیے دلیل بنے گی، ہماری نجات کے لیے یہ قرآن دلیل بن جائے گا۔ لیکن اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو اب یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا، ہماری تباہی کا وجہ بن جائے گا قرآن۔ تو یہ قرآن مجید حجت لک او علیک، قرآن تمہارے لیے دلیل ہے یا تو تمہارے خلاف دلیل ہے۔
تمہارے خلاف دلیل ہے۔ اگر کوئی اس کو مان لیتا ہے تو کتنا بڑا فائدے میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اسی آیت کے بعد 170 پر 5 میں یہ کہا کہ جو آدمی اس پر ایمان لائے گا تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے لیے بہت سارے فوائد ذکر کیے ہیں اس آیت میں۔ اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے فائدے کو ذکر کیا ہے، بہت سارے فائدے کو ذکر کیا ہے۔ کہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ کہا اسی آیت کے جو ہم لوگ پڑھیں اس آیت کے بعد یہ کہا کہ جو آدمی اللہ پر ایمان لائے اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور اپنا فضل عطا کرے گا، اور ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دے گا۔ تو یہاں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لے، اس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جریج کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لایا اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑا۔ جو آدمی اللہ پر ایمان لایا اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں اس کو گھسا لے گا، داخل کرے گا، یعنی اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کی رحمت کا انتہائی درجہ جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل میں داخل کرے گا، یعنی اس کے ثواب کو بڑھائے گا، اس کے ثواب کو، اجر کو ڈبل کرے گا اور بڑھاتے رہے گا، اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کیا کہا؟ نور، نور کہا، اللہ اکبر، نور کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی دعا ہے جو غم، ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، غم ہو جاتے ہیں اور ٹینشن ڈپریشن میں آتے ہیں، تو ایک لمبی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی بندہ اس دعا کو پڑھے گا اس کے ٹینشن، غم، پریشانی دور ہو جائیں گے۔ اسی دعا میں ایک ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں کہا کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اے اللہ تعالیٰ قرآن کو میرے دل کے لیے بہار بنا دے۔ بہار موسم ہوتا ہے نا پتجھڑ کا، بہت خوبصورت زبردست موسم ہوتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ تھوڑا ٹہلوں گھوموں، دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ قرآن کو میرے دل کے لیے بہار بنا دے، ونور صدری، اور میرے سینے کے لیے نور بنا دے، قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، اور میری پریشانی دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، وذہاب ہمی، اور میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ جو بھی یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا اذهب الله همه وحزنه، اللہ تعالیٰ اس کے غم اور پریشانی کو دور کر دے گا، وابدله مكانه فرجا، اور اس کی پریشانی کو ہٹا کر خوشیاں دے دے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن مجید کو نور کہا، یہ سینوں کا نور ہے، سینوں کا نور ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو بندہ قرآن مجید کو سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر نور دے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر نور دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس کے دل میں نور دے گا، اس کی قبر میں بھی نور دے گا، اور جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا، قیامت کے دن بھی نور عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی نور عطا کرے گا۔ ایک بات یاد رکھیے، بغیر نور کے کوئی بھی پل صراط میں پار ہو ہی نہیں سکتا ہے، بغیر نور کے کوئی پل صراط میں کوئی پار نہیں ہو سکتا۔ وہاں منافقین کو نور چھین لیا جائے گا تو اندھیرے میں پڑ جائیں گے، مومنوں کو نور دیا جائے گا تو منافق پیچھے پیچھے جا کر کہیں گے تھوڑا ہم کو بھی نور دے دو، تو کہیں گے جاؤ جہاں سے تقسیم ہو رہا ہے وہیں سے لے لو، تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دے گا۔ تو بغیر نور کے پل صراط میں پار نہیں ہو سکتے، اور قرآن نور ہے، یہ جو بھی اس کو پڑھتا ہے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان کا چراغ روشن کر دیتا ہے، اور اس کے چہرے میں اس کا اثر دکھتا ہے،
ان کی باتوں میں قبر میں جائے گا تو قبر کے اندھیرا ختم اللہ تعالیٰ کر دے گا، اور پھر آخرت میں بھی نور عطا کرے گا۔ نور ہی اندھیروں کا ضد ہے۔ قرآن مجید انسان کو کفر کے اندھیرے سے نکالتا ہے، گمراہی کے اندھیرے سے نکالتا ہے، شرک کے اندھیروں سے نکالتا ہے، بدعت کے اندھیروں سے نکالتا ہے، گناہ کے اندھیروں سے نکالتا ہے۔ اور اس کی مثال صحابہ کرام ہے، وہ لوگ کیا کیا نہیں کرتے تھے اسلام سے پہلے، لیکن قرآن اترا اس کو قبول کر لیا تو وہ لوگ اتنا عظیم بن گئے کہ قیامت تک ان کو دعا دینا دین ہے، ان کو دعا دینا دین ہے، ان سے محبت کرنا دین ہے، ان سے محبت کرنا دین ہے۔ تو یہ قرآن مجید اس طریقے سے نور ہے۔ ہم کو چاہیے کہ قرآن مجید جب نور ہے تو ہم کو اندھیرے میں نہیں رہنا۔ بہت بدنصیبی ہے کہ کوئی آدمی اتنا بڑا نور، اتنا عظیم اللہ کی طرف سے نور اس کو دیا گیا اور وہ اندھیرے میں بھٹکتا پھرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کو چاہیے کہ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے قرآن پڑھنا، اس میں غور فکر کرنا، اس کے معنی مطلب کو سمجھنا، جو اللہ نے حلال کیا ہے حلال سمجھنا، حرام کیا ہے حرام اس کو جاننا، اس سے رک جانا، یہ سب باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔